کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لیے سب سے بڑا کینسر ہے. صحابہ نے آ کے کسی جارج بش براک اوباما سے لڑائی نہیں کرنی. اگر ابھی آ جائے عمر بن خطاب، سب سے پہلے انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کرنا ہے. کیا دکھانا ہے ہم سب کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سیرہ پڑھیں، سب کچھ سیرہ میں ہے. السلام علیکم ساحل صاحب، آپ کو سب سے پہلے خود سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور سیرت کو اور قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی سیرت النبی، آپ کو تو صحابہ کی بھی سمجھ میں نہ آئی، تو اب آپ لوگوں کو کیا بتانے چلے ہیں کہ سیرت پڑھو اور سیرت میں کیا ہے. اور صحابہ کی مثال آپ کے منہ سے ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ آپ تو مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں. آپ تو پاکستانیوں پہ بہت نفرت اور تان اور تشنے کا اظہار کرتے ہیں. جس کے اندر اتنی زیادہ کڑواہٹ بھری ہو، جو سارا وقت غصے میں رہتا ہو، طنز کرتا ہو، سارا وقت برا بھلا بولتا ہو، جہاں رہتا ہے وہیں پہ گالیاں بھی دیتا ہو، تو ایسا شخص، اس کو تو صحابہ سمجھ ہی نہیں ہے. میں سمجھاتا ہوں، قرآن کھولیں. صحابہ کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ رحماء بینہم. وہ آج آ جائیں تو وہ رحماء بینہم والے لوگ ہیں، وہ رحم کرنے والے لوگ ہیں، وہ رحمت للعالمین کے فالوورز ہیں. آپ کے جیسے ترش لوگ نہیں تھے. وہ ایمان والوں کو سینوں سے لگانے والے لوگ تھے. وہ نبی الرحمہ، the prophet of mercy کے کمپینینز ہیں، اور انہوں نے ہمیں سینوں سے لگا کر اس ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کرنا ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کے IMS انسٹیٹیوٹ کے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہیں. آپ کو تو سیرت مطہرہ سمجھ میں نہیں آئی میرے نبی کی. جاؤ میرے نبی الرحمہ کے بارے میں پڑھو. وہ ان مسلمانوں سے بری نہیں ہوتے، انہیں اپنے سینوں سے لگا کے ہدایت کے راستوں پر گامزن کرنے والے لوگ ہوتے، کیونکہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا بھی، سمجھا بھی، اس پہ عمل بھی کیا. ذرا عبسہ و تولا تو اٹھا کے دیکھو، میرے رب نے میرے نبی سے کیا کہا. پڑھیے، عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعلہ یزکا. اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ پاکیزہ ہو جائے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے. یہ دو جملے ذرا غور کرنا، سورہ عبس و تولا کی آیہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 4. وما یدریک لعلہ یزکا. اور تمہیں کیا خبر وہ پاکیزگی اختیار کرے. تم محنت کرو. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا. فانت له تصدی، تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو. تم تو ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. صحابہ سے کہہ رہے ہو کہ صحابہ آتے تو اپنے آپ کو بالکل بری کر لیتے. تو میرا بھائی بیٹھ کے ذرا سیرت مطہرہ پڑھو، اس کو سمجھو، صحابہ کو سمجھو. سمجھ آئی بات؟ اور گھبرانا نہیں ہے آپ نے. سمجھ آئی بات؟ اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو ذرا چینج کریں. اگر آپ واقعی لوگوں کا سدھار چاہتے ہیں تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں. اینگری مین جو ہے نا، یہ کرکٹ کے میدان میں شاید اچھا لگتا ہو، بٹ یہ اینگری مین ایٹیٹیوڈ doesn't go a long way. when you are so، اس کا ان کا جو اورا جو ہے نا ان کا، it just doesn't fits his words what he is trying to do. اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں ایک لمیٹڈ، محدود سوچ کے ساتھ، یہ مسلمز کو آئیڈینٹی کیا دیں گے؟ ان کو تو ابھی تک آئیڈینٹی سمجھ میں نہیں آئی کہ آئیڈینٹی کیا ہے. انہیں تو ہیومن آئیڈینٹی پہ کلیئر نہیں ہے. یہ تو حضور کی سیرت پہ کلیئر نہیں ہے. انہیں قرآن کے بارے میں اگر علم ہوتا تو یہ صحابہ کی شخصیت کو سمجھتے، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں نہ کر رہے ہوتے اپنے پلیٹ فارم سے. اتنی زیادہ فرسٹریشن، اتنا زیادہ اینگر. آپ کو مسلمان پسند نہیں، آپ کو علماء پسند نہیں، آپ کو کچھ بھی مسلمانوں کے میں ہو رہا ہے وہ آپ کو ہر شے سے مسئلہ ہے.
کتنا آپ کے اندر ہیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا واٹس دس فرسٹریشن آل اباؤٹ. جو صحیح معنی میں سدھار کی کوشش کرتے ہیں انہیں پیار اور محبت کا فلسفہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. یہ نفرتوں کے اور غصے کے فلسفے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. آپ سے 1 سے 2 دفعہ ڈس ایگری کرو تو آپ کی تو باڈی لینگویج ہی بدل جاتی ہے، آپ تو لڑنے والے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو سمپل سی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ دا مومنٹ یو بیکم اینگری دیٹ مینس یو ہیو آلریڈی لاسٹ دی آرگیومنٹ. اینی وے لانگ اسٹوری شارٹ، یہ آئی ہوپ آپ تک یہ میسج پہنچے اور آپ سدھار کی راہ اختیار کریں. اگر آپ واقعی میں لوگوں کی سدھار کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو چینج یور اپروچ ٹورڈ سدھار. ایسے سدھار نہیں ہوتا، ایسے ادھار ضرور ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. کہیں یہ بچے کل نکل کے علم کے کہیں یہ نہ سمجھنے کہ ہم بہت بڑے کوئی ہو گئے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ آپ جیسا نہ ہو جائے کہیں، اور لڑتے پھرتے نہ پھریں لوگوں سے. علم جو ہے اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کے اوپر انسان غرور و تکبر کرے. علم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے بانٹا جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے سمجھا جائے، سمجھایا جائے. اور یاد رکھیں قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر بھی ایک علم والا ہے. تو کوئی علم والا یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں کہ بڑی بڑی شے میں بڑا چیتا. اور وہ لوگ جو اس ویڈیو کے نیچے آ کے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں، اس سے ان کی سوچ پتہ چلتی ہے. ہاں تم ساحل ادیم سے زیادہ علم والے ہو، تمہیں اس سے زیادہ بڑی نالج ہے، تم یہ ہو فلانا ہو امکانہ ہو. نہ ہم نے ایسے کوئی کلیم کیے ہیں، نہ ہم ایسے کوئی کلیم کرتے ہیں، نہ ہم کو بڑھ کے مارنے کا شوق ہے. ہم تو یہی جانتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے. اور اپنے رب کے آگے انسان عاجزی اور انکساری سے ربی زدنی علما مانگتا رہے. لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلط کو ہم صحیح نہیں کہیں گے جسٹ بیکاز کہ کوئی چڑھتا سورج ہو. ہم چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتے. یاد رکھنا یہ مصرع ہے، بڑا پرانا مصرع ہے، شاید تمہارے بڑوں نے سنا ہوگا. چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتے. تم لوگ کرتے ہوگے، اس لیے آ کے اس کی غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہو. اللہ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.